امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان تیار۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مکالمے کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، کہا پاکستان خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کو یقینی بنانے کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امریکہ اور ایران کی رضامندی سے بامعنی اور حتمی مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں، اسے ہم باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کو ٹیگ کیا۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ ٹرمپ کا جنگ رکوانے کے لیے بالواسطہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کا اعتراف۔ وزیر اعظم نے فریقین کی رضامندی پر مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی تھی۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیگ کیا تھا۔ ٹرمپ نے پیغام کو شیئر کر کے مثبت جواب دیا۔ ایران امریکہ مذاکرات اور پاکستان کے کلیدی کردار کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت طویل اجلاس اختتام پذیر۔ ذرائع کے مطابق ممکنہ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان نے اپنی حکمت عملی مرتب کر لی۔ پاکستان اور خطے کی سلامتی کو ترجیح دی جائے گی۔ حکمت عملی پر دوست ممالک مصر، ترکی، سعودی عرب اور UAE کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ سفارتی اور عسکری سفارتکاری کو جاری رکھنے کا بھی فیصلہ۔ پاکستان دنیا بھر میں مرکز نگاہ۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ میں ثالثی کی پیشکش۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکی صدر سے رابطہ۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل نے اتوار کو ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اگلے روز ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی گفتگو کی۔ آئندہ ہفتے امریکی اور ایرانی وفد کی آمد متوقع۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف، امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر پاکستان آئیں گے۔ ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ہم درست افراد سے بات کر رہے ہیں، وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ایران اس بار سمجھداری سے کام لے رہا ہے۔ ایران اس بات پر راضی ہے کہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ اس نے ہمیں تیل اور گیس کے حوالے سے بڑا تحفہ دیا ہے۔ نائب صدر JD وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف ایران سے ڈیل پر کام کر رہے ہیں۔ ہم ایران میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایران کے پاس اب کوئی لیڈر باقی نہیں رہا۔ ہم نے ایران کی ساری قیادت کو ختم کر دیا۔ یہی رجیم چینج ہے۔ ہم ایران میں مسلسل کامیابی سمیٹ رہے ہیں۔ ایران کو امریکہ کی 15 نکاتی تجاویز موصول۔ ایرانی وزارت خارجہ کے سینئر عہدیدار نے تصدیق کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے امریکی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ امریکی جریدے ایکسیوس کے مطابق پاکستان، ترکی اور مصر کا امریکہ ایران مذاکرات میں اہم کردار۔ تینوں ممالک نے امریکہ اور ایران کے پیغامات کا تبادلہ کیا۔ امریکی نمائندہ اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بات چیت کی۔ باقر کالیباف نے کہا کہ امریکہ سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی۔ فیک نیوز امریکہ اسرائیل کو دلدل سے نکالنے کے لیے ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں نقصانات پورے ہونے تک جنگ نہیں رکے گی۔ تمام پابندیاں ختم ہونے اور آئندہ حملے نہ ہونے کی عالمی ضمانت لیں گے۔ ایران نے جنگ روکنے کے لیے 6 شرائط پیش کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی اہلکار کا کہنا ہے کہ اولین شرط جنگ دوبارہ نہ شروع ہونے کی یقین دہانی۔ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند کیا جائے، جارح کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہرجانے کی ادائیگی بھی شامل۔ تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کیا جائے۔ آبنائے ہرمز کے لیے قانونی رجیم پر عمل کیا جانا چاہیے۔ ایران مخالف میڈیا آپریٹیوز کے خلاف قانونی کارروائی اور انہیں ملک بدر کرنا شرائط میں شامل۔ جنگ بندی کے لیے علاقائی پارٹیوں اور ثالثوں نے ایران کو تجاویز پیش کی۔ آج ہم کئی ممالک کے عوام کی بیداری کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پاکستان، ترکی، عراق، لبنان، مصر اور عرب ممالک کے عوام امریکہ، اسرائیل اور ان کے جرائم سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا جنگی صورتحال پر ایکس پر پیغام، مزید کہا کہ دنیا کے آزاد لوگوں کے دل صہیونیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ خطے میں استحکام قوموں کی حمایت اور ان کی مرضی کے احترام سے ہی ممکن ہے۔
چین نے مشرق وسطی میں پاکستان کا ثالثی کردار قابل ستائش قرار دے دیا۔ پاکستان میں چین کے سفیر جانگ زی ڈونگ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ چین طاقت کی بجائے بات چیت کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔ پاکستان کا کردار انتہائی شاندار ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال میں چین یک طرفہ اقدامات اور طاقت کی سیاست کے خلاف ہے۔ چین بین الاقوامی قانون کو ملکی قانون کے تابع کرنے کی مخالفت کرتا ہے۔ غیر فوجی اہداف پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بحری راستوں کی سلامتی میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ ایران پر غیر قانونی جنگ مسلط کی گئی۔ جرمن صدر کا دبنگ بیان۔ امریکہ اور اسرائیل کا حملہ عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ جرمن صدر فرینک والٹر کی صدر ٹرمپ پر تنقید۔ کہا پہلے امریکہ نے ایران نیوکلیئر ڈیل سے نکلنے کی غلطی کی، پھر ایران پر غیر قانونی جنگ مسلط کر دی۔ امریکی بیوروکریسی بھی اس جنگ سے خوش نہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ میں کئی اہم لوگ ایران جنگ پر مستعفی ہو چکے۔ یہ جنگ سنگین سیاسی غلطی ثابت ہو رہی ہے۔ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے غیر ضروری جنگ شروع کی گئی، اس سے بچا جا سکتا تھا۔ مشرق وسطی میں قائم امن کا مشن۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یو اے ای کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کو واحد مؤثر راستہ قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبداللاتی سے بھی فون پر رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کشیدگی میں فوری کمی اور مکالمے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی حکومت نے سابق آرمی کمانڈر محمد باقر ذوالقدر کو نیا سیکریٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل تعینات کر دیا۔ صدارتی آفس کے عملے کے مطابق محمد باقر ذوالقدر کو علی لاریجانی کی شہادت کے بعد تعینات کیا گیا ہے۔ محمد باقر ذوالقدر پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور بطور ڈپٹی وزیر داخلہ بھی خدمات سر انجام دے چکے۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان نے ایرانی سفیر کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر اتوار تک ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملوں کی 78ویں لہر۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب میں 6 افراد زخمی، 3 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ حیفا میں ایرانی کلسٹر میزائل داغا گیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق تل ابیب سمیت اسرائیل کے شمالی، وسطی اور جنوبی شہروں میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا اور شمالی اسرائیل کے متعدد علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ پروجیکٹائل کے ٹکڑے گرنے سے عمارت کو نقصان پہنچا۔ چین کی اسرائیل میں موجود اپنے شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے روکنے کے اعلان کے باوجود حملے نہ رکے۔ اصفہان میں گیس تنصیبات کی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ گیس ایڈمنسٹریشن بلڈنگ اور گیس ریڈکشن سٹرکچر اور قریبی گھروں کو بھی جزوی نقصان پہنچا۔ خرم شہر میں پاور پلانٹ کی گیس پائپ لائن کے قریب دھماکہ۔ ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی جنوب مغربی ایرانی شہر ارمیا پر بمباری میں 5 شہری شہید، متعدد گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ تہران، تبریز اور کرج دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسرائیلی فورسز نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ ڈیل ہونے تک ایران اور لبنان پر حملے جاری رہیں گے۔ مزید 2 ایرانی نیوکلیئر سائنسدانوں کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ تہران میں ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ سپریم لیڈر اور حکومت سے یکجہتی کا اظہار۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ میزائل حملے میں بال بچ گئے۔ شمالی اسرائیل کے قصبے کریات شمونا کے دورے کے دوران میزائل حملہ ہوا۔ کچھ دور میزائل لگنے پر اسرائیلی صدر کو پناہ لینا پڑی۔ میزائل حملے سے پہلے وہ جنگ بندی کے خلاف تقریر کر رہے تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ میزائل حزب اللہ کی جانب سے داغا گیا۔ اسرائیل کا لبنان کے شہر طائر پر حملہ، متعدد رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فورسز کا جنوبی لبنان کے 9 دیہات خالی کرنے کی وارننگ، شہریوں کو دریائے زہرانی کی طرف منتقل ہونے کا کہہ دیا۔ ترک میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج لبنان کے جنوب میں مزید حملے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 1000 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔ امریکہ اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کے دوران خطے میں اموات کی مجموعی تعداد 2638 تک پہنچ گئی۔
26,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے۔ عرب میڈیا کے مطابق سب سے زیادہ شہادتیں ایران میں ہوئیں جہاں 1500 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 1001 افراد جان سے گئے، عراق میں 61، اسرائیل میں 18، قطر میں 16 اور متحدہ عرب امارات میں 8 افراد جان سے گئے۔ اسی طرح کویت میں 6، فلسطین اور شام میں 4، عمان میں 3، سعودی عرب اور بحرین میں 2 افراد نشانہ بنے۔ اب تک 13 امریکی فوجی بھی مارے جا چکے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے دوران ایران میں 498 سکولز، 281 صحت مراکز تباہ ہوئے، 82,000 سویلین انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ دوسروں پر جنگیں مسلط کرنے والے اسرائیل کی اپنی معیشت اجڑ گئی۔ غزہ میں جاری جنگ سے اسرائیلی معیشت کو $57 ارب کا نقصان۔ بینک آف اسرائیل کے مطابق 2023 سے 2025 کے درمیان اسرائیلی معیشت کو 177 ارب شکل کا نقصان ہوا۔ جی ڈی پی کا 8.6% جنگ و جدل کی بھینٹ چڑھ گیا۔ بلومبرگ کے مطابق نقصانات غزہ میں نسل کشی کی مہم کے دوران ہوئے۔ اسرائیل کے نظر ثانی بجٹ میں $13 ارب کا اضافہ کیا گیا۔ اسرائیل کی 8 یورپی ممالک کو برآمدات میں کمی آئی۔ گزشتہ سال جون میں ایران کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کی معیشت میں 0.3% گراوٹ ہوئی۔ نکاح نامے میں حق مہر کی ادائیگی کا وقت نہ لکھا ہو تو بیوی کے مانگنے پر مہر دینا ہوگا۔ شادی ختم نہ ہو تو بھی بیوی مہر کی حقدار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حق مہر کی رقم دینے سے متعلق خاتون کی درخواست منظور کر لی۔ ٹرائل کورٹ کا بیوی کو حق مہر کی رقم نہ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار۔ نان و نفقہ اور جہیز سے متعلق اپلیٹ کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس عابد حسین نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے ملاقات کرائی گئی۔ ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ 35 منٹ تک جاری رہنے والی ملاقات میں دونوں نے ایک دوسرے کا احوال دریافت کیا۔ افغان طالبان نے امریکی شہری ڈینس والٹر کوائل کو رہائی دے دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈینس والٹر کوائل 1 سال سے افغانستان میں بغیر کسی الزام کے قید تھا۔ امریکی شہری کے اہل خانہ نے عید پر سزا معافی کی درخواست کی تھی۔ افغان طالبان کے لیڈر ملا ہیبت اللہ خونزادہ نے کوائل کی رہائی کا حکم دیا۔ افغان طالبان نے 64 برس کے کوائل کو ٹرمپ انتظامیہ کے دباؤ پر رہا کیا۔ کوائل 20 سال تک افغانستان میں کام کر چکا تھا۔ رہائی امارات نے ممکن بنائی۔